مدینہ کی گلیوں میں جب سورج اسلام کی کرنیں بکھیر رہا تھا، مکہ کے سنسان راستوں میں ایک ایسا چراغ روشن ہو چکا تھا جس کی روشنی آج بھی دلوں کو منور کرتی ہے۔ وہ چراغ، وہ چمکتا ستارہ، وہ یار غار تھے، ہمارے پیارے آقا، ہمارے رول ماڈل، ہمارے ہیرو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان تھا اور آپ قریش کے معزز قبیلے بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا جنہیں ابو قحافہ کہا جاتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا جنہیں ام الخیر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے سب سے قریبی ساتھی تھے اور آخرت کے سب سے بڑے رفیق بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا بچپن سادگی، نرمی، سچائی اور وقار کے ساتھ گزرا۔ آپ رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے اور اپنی دیانت و امانت کے باعث مکہ میں ہر دل عزیز تھے۔ مکہ کے لوگ جب کسی پر یقین نہ کیا کرتے تھے تو کہتے کہ ابو بکر کی طرح سچے بنو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام نے جب اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے جو مرد بغیر ہچکچاہٹ کے ایمان لائے وہ یہی پاک شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی دلیل مانگی، بس دل نے گواہی دی کہ محمد سچے ہیں اور زبان نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کھل کر اسلام کو قبول کیا اور اس پر فخر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے قبیلے کے لوگ، دوستوں، احباب کو اسلام کی دعوت دی اور انہی کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اسلام لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی سب سے عظیم جھلک اس وقت نظر آئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت جس شخصیت کا انتخاب غار ثور کے سفر کے لیے کیا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اندھیری رات، دشمنوں کا گھیراؤ اور صرف دو ہستیاں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا ان کا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب نبی اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ نبی کی فکر میں ان کا رونا اور ان کا خوف دشمنوں کے لیے نہیں تھا بلکہ رسول خدا کی سلامتی کے لیے تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر بھی آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، غزوات میں شرکت کی، صدقات میں سبقت کی اور ایمان و یقین میں سب سے آگے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر امداد مانگی تو سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا مال پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنے گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہ پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے۔ اور پھر وہ غم کا لمحہ آیا جب دنیا نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ میں کہرام مچ گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رنج و غم میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جری صحابی بھی یہ کہنے لگے کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن اس ہجوم غم میں صرف ایک ہستی تھی جو پہاڑ کی طرح کھڑی رہی، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، منبر پر چڑھے اور ایسے الفاظ کہے
کہ جن الفاظ نے امت کو سنبھال دیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے محمد کی عبادت کی ہے وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جس نے اللہ کی عبادت کی ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دل غم میں نڈھال ہو گیا، لیکن صدیق اکبر کے ان الفاظ نے انہیں سہارا دیا۔ پھر دور خلافت شروع ہوا۔ سخت وقت تھا، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بغاوت اور پورے عرب میں انتشار، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں نہ دیں گے جو رسول اللہ کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جہاد کروں گا اور قتال کروں گا۔ یہی وہ استقامت تھی کہ جس نے اسلام کو پھر سے سنوارا، جمع کیا اور مضبوطی دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کروایا، اسلام کے نظام کو منظم کیا اور خالص توحید کا پرچم بلند رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال اور 3 مہینے رہی، لیکن اس مختصر وقت میں آپ رضی اللہ عنہ نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو کہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ آخر کار 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ اس عمر میں، جس عمر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ آج بھی روزہ رسول کے اندر ایک ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف سو رہی ہے۔ وہ پاک ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور ایک آئینہ ہے جس میں سچائی، قربانی، وفاداری اور ایمان کی جھلک ہر لمحہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔